اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشان بصیرت کے انتہائی محترم اور عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب خصال جو کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی بہترین تصنیف ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کتاب کا یہ 20واں حصہ ہے۔ باب نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 176 ہے۔ حدیث نمبر 18 سے آپ کے سامنے اس حصے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ: دین محمدی کی 6 آسان باتیں۔ یونس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ میں نے عرض کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا، دین محمدی کی 6 آسان باتیں ہیں۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3 ماہ رمضان میں روزے رکھنا، نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا، نمبر 5 امام کی اطاعت کرنا، نمبر 6 حقوق مومن ادا کرنا۔ جو شخص مومن کا حق ادا نہیں کرے گا، اسے اللہ قیامت کے روز 500 سال پیروں کے بل کھڑا رکھے گا۔ اس کے پسینے سے وادیاں بہہ نکلیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ندا آواز دینے والا ندا کرے گا کہ یہ وہ ظالم شخص ہے جس نے مومن کا حق ادا نہیں کیا۔ 40 سال تک عذاب دیا جائے گا، پھر حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ حدیث نمبر 19۔ 6 آدمی نجیب نہیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 6 آدمی نجیب نہیں ہیں۔ نمبر 1 سندھی، زنجی، ترکی، کردی، خوزی اور رے کا اصلی باشندہ۔ شرح: یہ لوگ صدور حدیث کے وقت مسلمانوں کے قیدی تھے۔ حدیث نمبر 20۔ عزل 6 مقامات پر جائز ہے۔ یعقوب جعفری کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، 6 مقامات یا وجوہ پر عورت کے رحم سے منی باہر نکالنا جائز ہے۔ نمبر 1 وہ عورت جو بانجھ ہو، جو بچے کی پیدائش کا جس سے یقین نہ ہو۔ نمبر 2 پاگل عورت۔ نمبر 3 زبان دراز۔ نمبر 4 بے شرم۔ نمبر 5 جو بچے کو ضائع کر دے۔ نمبر 6 کنیز۔ حدیث نمبر 21۔ ناجائز ذخیرہ اندوزی 6 چیزوں میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناجائز ذخیرہ اندوزی 6 باتوں میں ہوتی ہے: گندم، جو، کھجور، کشمش، گھی اور زیتون کا تیل۔ حدیث نمبر 22۔ 6 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز 6 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے: شر یعنی برائی سے، شرک سے، بے جا تعصب سے، غضب یعنی بغض سے، اور ستم سے، اور اس کے علاوہ حسد سے۔ حدیث نمبر 23۔ 6 چیزوں کی کمائی حرام ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ان کی کمائی ناجائز ہے۔ نمبر 1 لاش کی قیمت لینا۔ نمبر 2 کتے کا کاروبار۔ نمبر 3 شراب کا کاروبار۔ نمبر 4 زانی عورت کی کمائی۔ نمبر 5 حاکم کی رشوت، اور نمبر 6 کاہن کی اجرت۔ حدیث نمبر 24۔ 6 چیزوں کی محبت اللہ کے نزدیک گناہ کا پہلا موجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک 6 چیزوں کی محبت گناہ کا پہلا موجب ہے۔ نمبر 1 دنیا کی محبت۔ نمبر 2 ریاست کی محبت۔ نمبر 3 کھانے کی محبت۔ نمبر 4 عورت کی محبت۔ نمبر 5 نیند کی محبت۔ نمبر 6 آرام کی محبت۔ حدیث نمبر 25۔ مالک پر جانور کے 6 حقوق۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانور اپنے مالک پر 6 حقوق رکھتا ہے۔ نمبر 1 جب منزل پر پہنچے تو اس کو خوراک دے۔ نمبر 2 جب پانی دیکھے تو اس کو پانی کے پاس لے جائے۔ نمبر 3 اس کے منہ پر کوئی چیز نہ مارے کیونکہ وہ اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے۔ نمبر 4 صرف جہاد راہ خدا میں اس پر سوار ہو۔ نمبر 5 طاقت سے زیادہ وزن نہ ڈالے۔ نمبر 6 طاقت کے مطابق چلائے یعنی ہانکے۔ حدیث نمبر 26۔ 6 آدمی سلام اور 6 آدمی پیش امامت کے قابل نہیں ہیں۔
حسبغ ابن نباتہ نے کہا کہ میں نے امام علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا 6 آدمی سلام اور 6 آدمی پیش امامت کے قابل نہیں ہیں۔ 6 آدمیوں میں قوم لوط کی عادتیں پائی جاتی ہیں جن کو سلام کرنا جائز نہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 یہودی، نمبر 2 نصارہ، نمبر 3 چوسر کھیلنے والا اور شطرنج کھیلنے والا، نمبر 4 شراب پینے والا، نمبر 5 زینورہ اور یا بربت بجانے والا، نمبر 6 ایک دوسرے کو ماں کی گالیاں دے کر خوش ہونے والے۔ وہ لوگ جو پیش نماز ہونے کے لائق نہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 ولد الزنا، نمبر 2 مرتد، نمبر 3 ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا ہو، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 جو زنا کا مرتکب ہو چکا ہو، نمبر 6 جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو۔ جو قوم لوط کے کام کرتے تھے وہ یہ ہیں: نمبر 1 مہر بازی، نمبر 2 دف بجانا، نمبر 3 گوند چبانا، نمبر 4 تکبر سے زمین پر دامن کھینچنا، نمبر 5 قبا کے بٹن کھول دینا، نمبر 6 پیراہن یعنی کپڑے کے بٹن کھول دینا۔ حدیث نمبر 27 تفسیر کلمات جو اصل ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا: عثمان ابن عفان نے رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ حرف ابجد کی کیا تفسیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابجد کی تفسیر سیکھو، اس میں عجیب و غریب چیزیں پوشیدہ ہیں، جو عالم اس کی تفسیر نہیں جانتا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ عرض کیا کہ ابجد کی کیا تفاسیر ہیں؟ آپ نے فرمایا: الف سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے نام کا ایک حرف با سے مراد بہجت یا خوشی ہے اور نشاط خدا ہے، جیم سے جنت خدا اور جمال خدا مراد ہے، دال سے دین خدا مراد ہے، حوضہ سے مراد ہادیہ قرارگاہ دوزخ ہے، جو دوزخ میں آ گیا اس کے لیے ہلاکت ہے، واو سے مراد دوزخ والوں کے لیے ہلاکت ہے، زا سے دوزخ کا کونا مراد ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں یعنی خطی، ہا سے مراد شب قدر میں گناہ گاروں کے بخشش مانگنے سے گناہوں کا گرنا، شب قدر میں صبح تک حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت سے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ تو سے مراد توبہ اور اچھا انجام ہے، توبہ ایک درخت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بویا ہے، جس میں اپنی روح پھونکی ہے، جنت کی دیوار سے باہر اس کی شاخیں دکھائی دیتی ہیں جس سے زیور اور پوشاک پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں جو جنت والوں کے منہ کے سامنے اور پختہ ہوتے ہیں، اور یا سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے جو ساری مخلوق کے اوپر ہے۔ مشرکوں کے قول کے مطابق اللہ پاک ہے، کلمن اللہ کا کلام ہے۔ لام سے مراد جنت والوں کا آنا جانا دیکھنے کے لیے، ایک دوسرے کو خوش آمدید اور سلام کہنے کے لیے، اور دوزخ والوں کو ملامت کرنے کے لیے میم مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے جس کو زوال اور فنا نہیں ہے۔ نون سے مراد نون و قلم کے جس سے لکھتے ہیں، قلم نور کا ہے، کتاب نور کی ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ صوت یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ قرشت اللہ تعالیٰ بندوں کو جمع کرے گا، قیامت کے روز زندہ کرے گا اور حق فیصلہ کرے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 28 دیوانے میں 6 باتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: رسول اللہ ایک مجمع کے قریب سے گزرے تو فرمایا: تم لوگ کیوں جمع ہو؟ بتایا گیا یہ شخص دیوانہ ہے، بے ہوش ہو چکا ہے۔ فرمایا: دیوانہ نہیں بلکہ بیمار ہے، تمہیں حقیقی دیوانے سے آگاہ ہونا چاہیے۔ عرض کیا گیا: کیوں نہیں؟ فرمایا: دیوانہ وہ ہے جو اکڑ کے چلتا ہے، ترچھی آنکھ سے دیکھتا ہے، اپنے کندھوں کو حرکت دیتا ہے، جنت کی امید رکھتا ہے، حالانکہ گناہ کرتا ہے، اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں اور اس کی بھلائی کی توقع نہیں ہے، اور یہ شخص بیمار ہے۔ حدیث نمبر 29 6 نمازوں میں توجہ سنت ہے۔ شیخ صدوق نے کہا کہ میرے والد نے اپنے رسالے میں لکھا: 6 نمازوں میں توجہ سنت ہے۔ پہلی رکعت نماز شب، نماز وتر، نماز ظہر کی پہلی رکعت اور نماز احرام کی پہلی رکعت، نماز مغرب کی پہلی رکعت، نوافل مغرب کی پہلی رکعت۔
حدیث نمبر 30، شہید کی 6 چیزیں اتار کر باقی کے ساتھ دفنا دینا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، شہید سے پوستن، موز، امامہ، کمر بند اور شلوار اتار لینی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں خون آلود ہوں تو چھوڑ دینی چاہیے اور کمر کو کھول دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 31، لوگ 6 قسم کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگ 6 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 مستضعف، نمبر 2 مولف، نمبر 3 مرجی، نمبر 4 مقربہ گناہ خود، نمبر 5 ناصبی یا دشمن خدا، نمبر 6 مومن۔ حدیث نمبر 32، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حارث نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، تو فرمایا، جب تو مجھے دوست رکھتا ہے تو مجھ سے نمبر 1 جھگڑا نہ کرنا، نمبر 2 مجھ سے بےہودگی کی بات نہ کرنا، نمبر 3 مجھ سے شوخی نہ کرنا، نمبر 4 مجھے خوار کرنے کی نہ سوچنا، نمبر 5 میرے ساتھ مرافعہ نہ کرنا، یعنی میری بات کو رد نہ کرنا۔ حدیث نمبر 33، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے پاس انگوٹھی بھیجی جس پر 6 کلمات تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ آدم علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اس انگوٹھی کو بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب حضرت نوح کی کشتی سوار ہوئے تو اللہ نے وحی کی، اگر تمہیں غرق ہونے کا خوف ہے تو مجھے 1000 مرتبہ اکیلا لا الہ الا اللہ کہہ کر یاد کرو، تم اور تمہارے ساتھی جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ غرق نہیں ہوں گے۔ فرمایا، جب نوح اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ہوئے تو تیز ہوا چلی اور نوح کو ہلاکت کا خوف لاحق ہوا۔ نوح کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ 1000 بار لا الہ الا اللہ کہتے۔ سریانی زبان میں 1000 بار حلولیا، الفن الفن، یا ہارا یا ماریا کہا، اتقن کہا کہ مجھے نجات دے۔ کشتی کا اضطراب ختم ہوا اور سفینہ نوح چل پڑی۔ نوح نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جس کلام سے مجھے غرق ہونے سے بچایا، میں اس کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ 1000 بار لا الہ الا اللہ اپنی انگوٹھی پر کنندہ کیا اور کہا، پالنے والے میری اصلاح کر۔ حضرت سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی کا نقش یہ تھا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے کلمات سے جنوں پر قابو دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے اور منجنیقوں میں رکھا تو حضرت جبرائیل سخت ناراض ہوئے۔ اللہ نے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو جبرائیل نے کہا، اے پروردگار، زمین پر صرف ایک ہی بندہ تو عبادت گزار ہے جس پر تو نے اپنے اور اپنے دشمن کو مسلط کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ چپ رہو، تم جیسا بندہ جلدی کرتا ہے جس کو فوت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابراہیم میرا بندہ ہے، میں جب چاہوں گا اسے بچا لوں گا۔ حضرت جبرائیل خوش ہوئے، پھر ابراہیم کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے پاس ایک انگوٹھی بھیجی جس میں 6 کلمات کنندہ تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، فوضت امری اللہ، حسبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی طرف وحی کی، اس انگوٹھی کو پہن لو، میں آگ کو تم پر گلزار کر دوں گا۔ حدیث نمبر 34، اللہ نے 6 باتوں میں شیعوں کو معاف کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہمارے شیعوں کو 6 باتوں سے معاف کیا۔ نمبر 1 جنونی، نمبر 2 جزام، نمبر 3 برس، نمبر 4 بدفعلی، نمبر 5 ولد الزنا، نمبر 6 لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے۔ مفضل ابن عمر نے کہا، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے ہمارے شیعوں کو 6 چیزوں سے محفوظ رکھا۔ نمبر 1 کوے کی طرح لالچی نہ ہوگا، نمبر 2 کتے جیسی روزی نہ ہوگی، نمبر 3 بدفعلی کرانے والا نہیں ہوگا، نمبر 4 زنا زیادہ نہیں ہوگا، نمبر 5 کسی زنا زادے کی اولاد نہیں ہوگا، نمبر 6 لوگوں کے دروازے پر جا کر سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 35، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مندرجہ ذیل حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف اور اصحاب بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ کے بارے میں دریافت کیا، میں نے کہا ابھی باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لے آئے، میری پشت پر ہاتھ رکھا
اور کہا اے ابو طالب کے بیٹے تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم سب لوگوں سے 6 باتوں میں سبقت نہ لے آؤ۔ قریش ان باتوں سے محروم ہوں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ نمبر 2، سب سے زیادہ اللہ کے احکام کے پابند ہوگے۔ نمبر 3، رعایا پر سب سے زیادہ مہربان ہوگے۔ نمبر 4، فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ بصیرت والے ہوگے۔ نمبر 5، سب سے اچھے برابر تقسیم کرنے والے۔ نمبر 6، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ افضل۔ حدیث نمبر 36، 6 افراد کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نوف کا بیان ہے کہ ایک رات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس رہا۔ آپ تمام رات نماز پڑھتے رہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لاتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ میرے پاس سے گزرے اور فرمایا اے نوف، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو؟ میں نے عرض کی میں جاگ رہا ہوں، اپنی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے نوف، وہ لوگ خوش بخت ہیں جنہوں نے دنیا چھوڑ دی اور آخرت پر دل لگایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو بچھونا اور مٹی کو خوابگاہ بنا رکھا ہے، اس کے پانی کو بجائے عطر کے کام لاتے ہیں۔ قرآن ان کا ورد ہے، دعا کرنا ان کا شیوا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی روش پر دنیا سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ پروردگار عالم نے عیسیٰ ابن مریم پر وحی کی کہ بنو اسرائیل کے بزرگوں سے کہو کہ میرے گھر میں صرف وہ شخص آئے گا جس کے دل پاک ہوگا، اس کی آنکھیں ڈرتی ہوں گی، اس کے ہاتھ تابناک ہوں گے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم میں سے ایک شخص کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ نمبر 1، جنہوں نے مخلوقات کا کچھ دینا ہو۔ اے نوف، تجھے حکومت کے طرف سے 10واں حصہ وصول کرنے والا یا شاعر، ظالم حکومت کا سپاہی، عریف، تنبورہ بجانے والا، طبل بجانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول ایک رات گھر سے باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوگی۔ نمبر 3، 10واں حصہ وصول کرنے والے کی دعا رد ہوگی۔ نمبر 4، ظالم حکومت کی سپاہی۔ نمبر 5، تنبورہ بجانے والے کی دعا۔ نمبر 6، طبل بجانے والے کی دعا۔ حدیث نمبر 37، 6 آدمی ملعون ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے 6 اشخاص ملعون ہیں، ان پر لعنت کرتا ہوں، خدا ان پر لعنت کرتا ہے، اور ہر مستجاب الدعوت نبی ان پر لعنت کرتا ہے۔ نمبر 1، کتاب خدا میں زیادتی کرنے والا۔ نمبر 2، قضاء و قدر کو جھٹلانے والا۔ نمبر 3، میری سنت کو چھوڑ دینے والا۔ نمبر 4، میری اطرت جنہیں اللہ نے عزت دی ہے ان کی توہین کرنے والا۔ نمبر 5، بالجبر حاکم بن کر اللہ کے پیاروں کو ذلیل کرنے والا، اور جو لوگ اللہ کی نظر میں ذلیل ہوں ان کی عزت کرنے والا۔ نمبر 6، مسلمانوں کی بیت المال کو اپنے لیے جائز قرار دینے والا۔ حدیث نمبر 38، آدمی کا کمال 6 باتوں میں ہے۔ ابوالفضل محمد ابن احمد کاتب نشاپوری اپنی سند سے کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا کمال ان کی 6 باتوں میں ہے۔ وہ 2 چھوٹی ہیں، 2 روب والی ہیں، 2 چھوٹی اس کا دل اور زبان ہے، دل لڑتا ہے اور زبان اپنے مقصد بیان کرتی ہے۔ 2 بڑی باتیں اس کی عقل اور ہمت ہے، اور روب کی باتیں اس کا مال اور حسن و جمال ہے۔ اس باب کی آخری حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی باب نمبر 6 اور حدیث نمبر 39، لوگوں کے 6 طبقے۔ بیان کیا ہم سے جعفر ابن محمد سرور نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد ابن جعفر نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے احمد ابن ابی عبداللہ برقی نے، اور ان سے ان کے والد نے، انہوں نے روایت کی کہ زرارہ ابن ادفی سے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے زرارہ، ہمارے زمانے کے لوگ 6 قسم کے ہیں: شیر، بھیڑیے، لومڑ، کتا، خنزیر اور بکری۔ نمبر 1، شیر وہ بادشاہ ہے جسے چاہتے ہیں اس کو قابو کر لیتے ہیں، خود غالب ہوتے ہیں اور مغلوب نہیں ہوتے۔ نمبر 2، بھیڑیے تمہارے تاجر ہیں، جس چیز کو خریدتے ہیں تو اس کی برائی کرتے ہیں، اور جب فروخت کرتے ہیں تو اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، لومڑ وہ ہیں کہ جو دین کے نام سے روٹی کھاتے ہیں اور اس کو شریعت کا نام دیتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ نمبر 4،
کتے وہ ہیں جو بد زبان ہیں، کتے کی طرف لوگوں کو زبان سے کاٹتے ہیں، لوگ ان کے شر کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 5، خنزیر وہ ہیں جو ہجڑے اور ان سے مشابہ ہیں اور ان کو بدی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 6، بکری سے مراد مومن ہے جن کے بال نوچے جاتے ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی ہڈی توڑی جاتی ہے۔ بکری شیر، بھیڑیے، لومڑ، کتے، خنزیر کے درمیان رہ کر کیا کر سکتی ہے آخر؟ محترم سامعین کرام، اس مقام پہ ہم اس حصے کو مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے اگلے حصے میں ہم ایک نئے باب کا آغاز کریں گے جو کہ 7واں باب ہے، اور یہاں تک پیج نمبر 182 مکمل ہو چکا ہے۔ پروردگار ہم سب کو سیرت معصومین علیہ السلام کو جاننے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سننے والے ہیں اور اس ادارے سے وابستہ افراد ہیں ان کی تمام دین و دنیا کی حاجات کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے۔ الہی آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔